آپ اگر قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں ترکے کو تقسیم کیا ہے، یعنی کہ جس کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تقسیم کر دیا ہے۔ اب کسی انسان کو کوئی طرح کا تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں حصہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت دی ہے، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جائے یا کس کا کتنا حق ہے۔ انسان اپنے حساب سے ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن اللہ تو انصاف والا ہے، تو کسی کے ساتھ بھی کوئی طرح کی کوئی ناانصافی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ حصے کو بانٹ دیا۔ لیکن چونکہ انسان قرآن کریم پڑھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، تو اسے پتہ بھی نہیں، وہ دنیاوی حساب سے چل رہا ہے۔ اسی لیے آج لڑکیوں کا بھی کوئی حصہ ماں باپ کے جہیزات میں نہیں رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ جہیز اتنا دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ جہیز جو دیا ہے یہی اس کا حق ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کی وراثت میں لڑکی کا حصہ 33% ہے، لیکن اس کو وہ نہیں مل رہا ہے، چونکہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے یا دنیاوی حساب سے چلنے کے لیے لوگ جہیز وغیرہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اس طرف خیال بھی نہیں ہوتا، جبکہ وہ جہیز اس لڑکی کے کام بھی نہیں آتا۔ خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جائے کہ اس کا شوہر نہ رہے یا طلاق ہو جائے، تو اب وہ عورت کہاں جائے گی، وہ لڑکی کہاں جائے گی، وہ جہیز لے کر کدھر پھرے گی؟ اس کو رہنے کا بھی چاہیے اور سامان رکھنے کا بھی جگہ چاہیے، جو کہ جب وہ لوٹتی ہے تو اس کے میکے میں ہی اس کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے لیے اتنا آسان کیا ہے کہ اگر ماں باپ اس کے لیے اس کا حق دیں، اس کے حق کے حساب سے اس کو وراثت میں حصہ دیں، تو وہ کبھی پریشان نہ ہو اور کسی عورت کو کسی پر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہ ہو، کوئی بیٹی کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو۔ لیکن آج قرآن کریم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گیا اور اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا جہیز دیا جائے جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، وہ لڑکی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کو کیا ملنے والا ہے اس میں؟ وہ کپڑے لتے، وہ سامان، اس کا کیا اس سے فائدہ ہوگا کہ اگر اس کا شوہر ہی نہ رہے تو وہ سامان کا اس سے کیا ملے گا؟ اگر اس کو حصہ دیا جائے تو وہ سکون سے اپنی آگے کی لائف جی سکتی، اس کو کسی پر ڈیپینڈ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ کیوں حل نہیں نکالا جاتا ہمارے معاشرے میں؟ اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ عورت پریشان، لاکھ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کا مزاج کسی سے نہیں مل رہا اور کسی شرعی